یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ نیکی، ایک تو نیکی وہ جو ہمارا دین ہمیں نیکی بتا رہا ہے، نیکی صرف وہی ہوتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسے نیکی قرار دیا۔ برائی وہ جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی قرار دیا۔ نیکیاں اپنی مرضی سے گھڑی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے نا؟ بجا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہاں جو یہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں، یہ کس نیکی کا حکم دے رہے ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے، پھر اگین وہی بات آئے گی، جب تک پچھلے پیغمبر کو مان رہے ہیں جی، اور پچھلے پیغمبر کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر واقعتاً وہ پچھلے پیغمبر کی تعلیم ان کے پاس کسی درجے میں ہے تو وہ اپنے اس فہم کے مطابق عمل کر رہے تھے، ٹھیک۔ اچھا، اب اگر آخری پیغمبر کو مان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری پیغمبر پر ایمان لے آئیں گے تو آل ٹوگیدر سینیریو بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب ان نیکیوں پر عمل کرنا ہے جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا، ان بدی سے اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہے جس سے بچنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور پھر اکیلے نیک بننا کافی نہیں، اب دوسروں کو نیکی کی دعوت، جہاں اختیار ہوگا وہاں میں حکم دوں گا، جہاں اختیار نہیں وہاں میں دعوت دوں گا، ریکویسٹ کروں گا، تب اس بات کی دعوت دوسروں کو دینی جس کی تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول نے دی، اور اس بدی سے دوسروں کو بچانے کی فکر کرنی ہے جس کی تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ اچھا، ایک اور اینگل لے لیں، ہم اہل کتاب کے تعلق سے کلام کر رہے ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں اور ان کی صفات کا تذکر آ رہا ہے، اور آپ بہت اچھا انداز سے سوال کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ اب کون سی نیکی مراد ہوگی، اب کون سی بدی مراد ہوگی، اب کس نیکی کی ہم نے دعوت دینی ہوگی، کس بدی سے ہمیں روکنا ہوگا۔ تو اب ہم یہ کہیں گے سلسلہ کلام میں تو اہل کتاب کا ذکر آ گیا، مگر اب جو اعمال کا پیکیج جس سامنے آ رہا ہے وہ پیکیج ہمارے لیے بھی تو ہے، تلاوت ہم نے بھی کرنی، سجدہ ہم نے بھی کرنا ہے، نیکی کا حکم ہم نے بھی دینا ہے، بدی سے روکنا ہم نے بھی ہے، تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی پیکیج آ رہا ہے، اور ہمارے لیے دلیل کیا بنے گی؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو گویا ان آیات کو پڑھتے پڑھتے کہ جب اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے ہم بھی ذرا متوجہ رہیں کہ یہ کام کرنے کے اب ہمارے بھی ہیں، راتوں کو کھڑا ہونا، اللہ سے لو لگانا، اللہ کے حدود سجدہ ریز ہونا، اور پوری زندگی اللہ کے سامنے جھکنا، نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا، جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا تھا۔ اب تو اس امت کو اسی کام کے لیے کھڑا کیا گیا۔ اس امت کی وجہ تشکیل کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، کہ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے۔ تو گویا ان اہل کتاب کی ان صفات کو پڑھتے پڑھتے گو کہ یہ لائن ہم ڈرا کرتے جا رہے ہیں کہ یہ ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئے ہیں۔ ان صفات کا مطالعہ کرتے کرتے اب یہ صفات ہم نے بھی اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے جو آلریڈی رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور یاد رہے یہ امت کھڑی کی گئی ہے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔